اے میرے بندے تجھے شیطان نے بہکا دیا، آؤ میرے در کی طرف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کتنے عجیب پیارے انداز میں فرما رہے ہیں اے انسان تجھے تیرے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ میرے بھائیوں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے توبہ کریں، اس لیے کہ جب شیطان نے کہا کہ میں انسانوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکاؤں گا تو فرشتے حیران ہوئے اس نے کیا بات کر دی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرشتوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ عرض کیا اللہ جب یہ چاروں طرف سے بہکائے گا تو لوگ اس کے پھندے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے 4 سمتوں کا تذکرہ کیا لیکن 2 سمتیں بھول گیا، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی۔ لہذا میرا گنہگار بندہ جب اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر دل میں پکا عہد کر کے میرے پاس آئے گا، اپنے ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ چونکہ اوپر کی سمت اڑتے ہیں تو شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ میرے بندے کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں اس سے پہلے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اگر میرا بندہ سجدے میں سر ڈال دے گا چونکہ سر نیچے کی سمت جائے گا اور نیچے کی سمت میں شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا، میرا بندہ سر نہیں اٹھائے گا کہ میں اس سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں یہ سمتیں کھلی ہوئی ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں پروردگار معاف فرمائیں گے، سجدے میں سر رکھ کر معافی مانگیں پروردگار مہربانی فرمائیں گے۔ میرے دوستو آج باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے اس سے کہہ دو گھر سے چلا جائے، اس کا نام تک نہیں لیتا، کہتا ہے اس سے کہہ دو میری بات سنا کرے، اجنبیوں جیسا انداز اختیار کر لیتا ہے۔ قربان جائے اس پروردگار پر کہ جو بندے گنہگار تھے، سزاوار تھے، سزا کے مستحق تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی، اے میرے بندو میرے بھائیوں ان گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ عبد کی نسبت سے خارج نہیں کیا۔ وہ کہہ سکتے تھے انہیں کہہ دو سنبھل جائیں، انہیں کہہ دو گناہوں کو چھوڑ دیں۔ میرے بھائیوں شاہانہ انداز یہی تھا مگر کریمانہ انداز اپنایا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گنہگار بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بالیقین خدا تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ میرے بھائیوں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ کوئی 8-9 سال کا بچہ اور اس کی ماں اس سے خفا ہو کر اس کو تھپڑ لگا رہی ہے، اس کو دھکے دے رہی ہے، کہہ رہی ہے تو نافرمان بن گیا، دفع ہو جا، چلا جا یہاں سے۔ تو وہ بچہ گھر سے باہر آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ بچہ رو رہا تھا، چونکہ مار پڑی تھی، وہ اٹھا اور سوچتا سوچتا ایک طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک گلی کے موڑ پر پہنچا، وہاں کھڑے ہو کر کچھ سوچتا رہا اور سوچنے کے بعد اس نے واپس آنا شروع کر دیا، اپنے گھر کے دروازے پر آ گرا، تھکا ہوا تھا، دہلیز پر سر رکھا، نیند آ گئی، وہیں سو گیا۔ چنانچہ کافی دیر کے بعد اس کی والدہ نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا اسی دہلیز پر سر رکھ کے پڑا ہوا ہے۔ والدہ کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور کہنے لگی دور ہو جا میری نگاہوں سے۔ جب اس نے پھر اسے ڈانٹا، اب وہ بچہ کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا امی جب آپ نے گھر سے دھتکار دیا تھا میں نے سوچا تھا میں چلا جاؤں گا، بازار میں جا کر بھیک مانگ لوں گا، مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ امی میں نے سوچا تھا کسی کے جوتے صاف کر
دیا کروں گا، کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ امی میں نے سوچا تھا کسی کے گھر کا نوکر بن کر رہ جاؤں گا، مجھے بھی جگہ مل جائے گی، مجھے کھانا بھی مل جائے گا۔ امی میں یہ سوچ کر گلی کے اس موڑ تک چلا گیا تھا، مجھے دل میں یہ خیال آیا مجھے دنیا کی سب نعمتیں مل جائیں گی، لیکن امی جو محبت آپ مجھے دے سکتی ہیں یہ محبت مجھے کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ امی یہ سوچ کر میں واپس آ گیا ہوں، امی اسی در پر پڑا رہوں گا، تو مجھے دھکے دے یا مارے میں کہیں نہیں جا سکتا۔ جب اس بچے نے یہ بات کہی ماں کی ممتا جوش میں آ گئی، اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا میرے بیٹے اگر تیرے دل میں یہ کیفیت ہے کہ جو محبت تجھے دے سکتی ہوں وہ کوئی نہیں دے سکتا تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں جب گنہگار بندہ اس احساس کے ساتھ رب کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے در پر حاضر ہے، اے اللہ گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ سے فریاد کرتا ہوں، اللہ اگر آپ ہی دھکا دے دیں تو کون ہے ہم پر رحم کرنے والا اور کون ہے سینے سے لگانے والا۔ میرے بھائیوں جب انسان اس طرح اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے پھر پروردگار اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ڈلے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔